حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے واقعات میں سے چند واقعات بیان ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ باقی واقعات جس قدر اللہ نے چاہا بیان کریں. آپ کا نظام حکومت کس قدر عدل اور انصاف کے اوپر مبنی تھا کہ خلیفہ ہوتے ہوئے، اور خلیفہ بھی کتنا، پورے سعودی عرب کا، اور سعودی عرب پاکستان سے 3 گنا، کلا سعودی عرب 3 گنا بڑا ہے. سعودی عرب کے ساتھ آگے عراق کے ساتھ آگے شام کے ساتھ یہ بائیں طرف مصر، اور آگے بیت المقدس، اور ادھر عراق کے ساتھ ایران، اور آگے کئی ریاستیں جو تھیں نا، یہ اس کے ساتھ یہ جس ہمارے ساتھ ملک جو ہے اس کی کئی ریاستیں یہ بھی شامل تھیں. اتنا بڑا خلیفہ اور ایماندار کتنا کہ ہمیشہ اپنے آپ کو صاف نیک کلیم رکھا ہے. کائنات کے رب کی قسم میں اٹھا کے کہتا ہوں، اس دنیا میں پاکستان میں تو جس چور چکے کو چاہے وہ کہہ دیتے ہیں صادق امین ہے، بے ایمان کو جس کو مرضی کہہ دیں. اصل صادق اور امین کسی نے دیکھنا ہے تو وہ عمر فاروق کو دیکھنا رضی اللہ تعالی عنہ. حدیث میں واقع آتا ہے کہ آپ جمعے کے دن جمعہ پڑھانے آئے. مسلمانوں کے حاکم جمعہ پڑھایا کرتے تھے. آج کل تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتا، خاتم النبیین کا لفظ منہ کے اوپر نہیں چڑھتا. آج کل تو کوئی شریعت کی آتی کچھ نہیں، نہ کلمہ نہیں آتا. مسلمانوں کا حاکم جمعہ پڑھایا کرتا تھا، نمازیں پڑھایا کرتا تھا. آپ جمعہ پڑھانے کے لیے آئے، ممبر کے اوپر چڑھ گئے. محمد رسول اللہ کے یہ ساتھی حضرت عمر فاروق. جب یہ ممبر کے اوپر چڑھے نا تو آپ نے شروع کیا خطبہ، ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ. بندے جو بیٹھے ہوئے تھے ان بندوں میں سے ایک بندے نے کہا، امیر المومنین ٹھہر جاؤ، خطبہ نہ دینا. شان ہو گئے کہ کیا مسئلہ ہے، ٹھہر جاؤ، یہ کیا ہوگا؟ آپ نے جو قمیض پہنی ہوئی ہے نا، یہ فلاں جگہ کے علاقے سے مال غنیمت میں کپڑا آیا تھا. وہ کپڑا سارے مسلمانوں میں تقسیم ہوا تھا. وہ اتنا تھوڑا تھوڑا کپڑا تھا کہ کسی کی قمیض نہیں بنی. اور آپ کا قد تو پورے مدینہ اور مکہ کے تمام جوانوں سے آپ کا قد بڑا ہے. آپ کی قمیض کیسے بن گئی ہے؟ پہلے اس کا جواب دو. آپ خطبہ دینا شروع کر لگے ہیں، پہلے بتائیں امیر المومنین ہو کہ آپ کی قمیض کیسے؟ اتنے حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، کئی ایک کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ کا اتنا قد تھا کہ گھوڑے جب لے آتا نا آپ اس میں رکاب میں پاؤں نہیں رکھتے تھے نا، آپ ایسے چھال مار کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے، ایسے لات اٹھائی اور اوپر. اتنا جوان پورے مکے اور مدینے میں سب لیکن اتنا بڑا قد، آپ کی قمیض کیسے بن گئی؟ ہماری قمیضیں تو بنی نہیں. امیر المومنین واہ سبحان اللہ، ٹھنڈے دل سے آرام سے کیا اچھا اور کوئی بات ہے نہیں. کہا یہ جمعہ پڑھنے میں میرا والوں میں میرا بیٹا عبداللہ آیا ہوا ہے. وہ عبداللہ حضرت عمر کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی جوان آدمی تھا. آپ نے فرمایا عبداللہ کھڑے ہو، اس کو بتاؤ کہ یہ میری قمیض کیسے بن گئی ہے، سارے لوگوں کی تو بنی نہیں. اپنا بیٹے کو کھڑا کیا. بیٹے نے کہا بھائی رب کی قسم قمیض نہیں بنتی کلے بندے کی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو میرے حصے میں مجھے مال غنیمت میں کپڑا ملا تھا نا، میں نے اپنے ابا جی کو دیا، پھر قمیض بنی. اور آپ نے اس کو شاباش دی کہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. کبھی بھی کوئی خلیفہ غلط بات کرنے لگے تو مسلمانوں کو چاہیے فوری طور پہ پوچھیں یہ کیسے کہاں سے آئے. امانت کا یہ حال تھا. اتنے امانتدار کہ آپ جب بیمار ہو گئے تو زیادہ بیمار ہو گئے. ایک دفعہ حکیموں کو دکھایا، انہوں نے نبضیں چیک کی، کہنے لگے امیر المومنین آپ شہد استعمال کریں، اللہ آپ کو آرام دے گا.
تو امیر المومنین کہنے لگے میری تو تنہائی اتنی تھوڑی ہے، میں شہد کہاں سے لاؤں، میری تنہائی اتنی تھوڑی ہے۔ میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، وہ جو بیت المال کے اندر آیا نا مال غنیمت باہر سے، وہاں سے کسی ملک سے یہ شہد بھی آیا ہے، وہ شہد کے کڑے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ آپ آئے، منبر کے اوپر چڑھے، لوگوں کو اکٹھا کیا اور کھڑا ہو کے کہنے لگے، لوگوں تم دیکھ رہے ہو میں کتنا بیمار ہو گیا، مجھ سے صحیح چلا نہیں جاتا ہے، اتنا میں بیمار، مجھے حکیموں نے کہا ہے شہد استعمال کرو، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، میں کہاں سے شہد لوں؟ لوگوں اگر تم کہو تو مال غنیمت میں شہد آیا ہوا ہے، تھوڑا سا استعمال کر لوں، تم کہو، تم اجازت دو۔ یہ مسلمانوں کا امیر المومنین ہے جس کا نام لیتے ہیں، عمر فاروق کا نظام حکومت عمل آئے گے، ساری دنیا کو لوٹ کے جو اوپر آتا ہے پاکستان میں، ایک کارخانہ لوہے کا ہوتا ہے 100 بنا دیتا ہے، ایک مل ہوتی ہے 100 بنا دیتا ہے، 20 ایکڑ ان کی زمین ہوتی ہے۔ یہ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، ہمارے شاگردوں میں سے 20 ایکڑ ان کی زمین، بھائی ان کا MLA ہوا ہے آج کل ماشاءاللہ 1500 ایکڑ زمین ہے ان کی۔ اور امیر المومنین کا کیا حال ہے؟ لوگوں میرے پاس شہد کے لیے تم جاتے، لوگوں نے کہا امیر المومنین شہد ہے؟ فرمایا ہے، بڑا مجھے پتہ لگا ہے۔ کہا بقدر ضرورت تم استعمال کر سکتے ہو، ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اور اس کائنات میں کبھی ایسا کوئی آنا ہے؟ یہ ہے محمد رسول اللہ کے پیارے جناب امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اور بانی یار نبی دیاں یاراں دا، جے شک ہوئی تے چل مدینے ویلا جوڑ مزاراں دا۔ محمد رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی تربیت، اللہ ہمیں بھی کوئی ایسا مسلمان خلیفہ، ایسا حکمران دے دے جو قرآن و سنت کے مطابق حکومت کرے، یا اللہ ہم بھی وہ بہاریں دیکھ لیں قرآن و سنت کی، اللہ ایسا حکمران دے۔ اور جو پاکستان کے مخالف ہیں، جو غیروں کے ایجنٹ ہیں، وہ ہندوؤں کا ایجنٹ ہو، یہودیوں کا ایجنٹ ہو، کسی کا اللہ اس کا بیڑا گرک کرے اور پاکستان کو تا قیامت قائم رکھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔